الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب صدق اللہ العظیم. میرے محترم دوست اور بھائیوں، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 انشاءاللہ آج اس کی تفسیر سنیں گے. اس سے پہلے آپ ایک بات سمجھ لیں کہ اس آیت کے ساتھ پہلے جو آیت گئی ہے اس کے ساتھ کیا تعلق ہے. اس سے پہلے آیت یہ گئی ہے احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے جانوروں کو حلال کر دیے گئے، الا ما یتلی علیکم، مگر کچھ جانور ایسے ہیں جو تمہارے لیے حلال نہیں ہے، جو سامنے اس کی تلاوت کی جائے گی. سامنے وہ آیت آ رہی ہے الا ما یتلی علیکم. اب وہ آیت آج شروع ہوئی ہے. یہ کس آیت کے اندر؟ وہ آیت یہ آیت ہے جس آیت کے اندر کچھ جانور ایسے ہیں جو ہمارے لیے حلال نہیں ہے. ایک نمبر اللہ فرماتے ہیں حرمت علیکم المیتۃ، تمہارے لیے تمہارے اوپر حرام کر دیے گئے مردہ جانور. میتتن کا مطلب ہوتا ہے ایسا کوئی جانور جو مر گیا. اب اس کے پیچھے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیمار کی وجہ سے مر گیا، یا یہ مر گیا اس لیے کہ
عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے، کسی نے اس کو مارا نہیں، ویسے یہ مر گیا، اس کو کہتے ہیں المیتہ۔ جو جانور آپ ذبح کر دیے بھی تو مر جاتا ہے، لیکن یہ مرنے کا مطلب یہ نہیں، مرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جانور ایسا ہے یوں ہی مر گیا، اس کے پیچھے بیماری بھی ہو سکتی ہے، اس کے پیچھے کچھ اور بھی وجہ ہو سکتی ہے، مر گیا، اس کو کہتے ہیں المیتہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں اس سے مستثنیٰ کیا ہے، مطلب یہ ہے کہ ہر جانور جو مر جاتا ہے وہ تو آپ کے لیے حرام ہے، لیکن دو جانور ایسے ہیں جو مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے حلال ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک نمبر مچھلی، فش، اگر یہ مر گئی، آپ تو مردے ہی کھاتے ہیں، بازار میں جب آپ جاتے ہیں پتہ نہیں ہماری جو فش یہاں پہ ملتی ہے کئی سال پہلے وہ برما میں یا بنگلہ دیش میں یا کس جگہ پہ پتہ نہیں، ہو سکتا ہے 3 سال پہلے، 5 سال پہلے، اللہ ہی معلوم۔ تو اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جانور ہے، یہ پانی کا جانور ہے اور یہ مر گیا، لیکن اس کے باوجود یہ تمہارے لیے حلال ہے۔ اور اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ یہاں ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے، لیکن مچھلی کو حلال کرنے کے لیے آپ کو بسم اللہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، چاہے وہ زندہ ہے چاہے وہ مردہ ہے، ہر حال میں آپ کے لیے کھانا حلال ہے۔ اور ایک یہ ٹڈی کو معلوم ہے آپ کو کیا کہتے ہیں اس کو؟ چاچا کو معلوم ہوگا، ہاں، گراس ہاپر۔ یہ آپ کے لیے یہاں پہ پتہ نہیں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں ہوتا ہے، وہ کھیت میں جو ہے بڑی تعداد میں آتے ہیں، تو وہ آپ کے لیے حلال ہے، مر گیا اب کھا لیں۔ تو اللہ، یہ حدیث میں ہے، قرآن شریف میں نہیں ہے۔ قرآن شریف میں اللہ سبحانہ و تعالی نے کہہ دی یہ بات، حرمت علیکم المیتہ، جو بھی جانور مر گیا یہ تمہارے لیے حرام ہے۔ دیکھیں، اگر آپ کوئی آدمی اگر صرف قرآن شریف کو لے لے اور یہ کہہ دے کہ میں صرف قرآن کو مانتا ہوں، حدیث کو نہیں مانتا، اس آدمی کو زندگی میں فش کھانے کا موقع نہیں ملے گا، کبھی بھی نہیں ملے گا۔ کیوں ہے؟ اس نے کہا یہ تو جانور ہے اور یہ مر گئی، ہمارے لیے حرام ہے۔ تو اس لیے قرآن کو سمجھنا حدیث بغیر امپاسبل، کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں قرآن شریف میں نہیں ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا۔ تو اس لیے قرآن الکریم ہوتا ہے، قرآن الکریم کے اندر اصول بیان کی جاتے ہیں، اصول ایک بیان کر دیا کہ دیکھو تمہارے لیے میتہ حرام ہے، یہ ایک اصول ہے، مردہ جانور تمہارے لیے حرام ہے، اب یہ اصول بیان کر دیا۔ اب اس کی تفصیل کیا ہے، اس کی تشریح کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ دیکھو سب تو حرام ہے، لیکن 2 جانور تمہارے لیے حلال ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں حرمت علیکم المیتۃ، تمہارے لیے مردار حرام ہے، یہ حرام کر دی گئی ہے۔ نمبر 2 والدم، بلڈ، خون آپ کے لیے حرام ہے۔ اس کے اندر، اس آیت کے اندر کوئی تفصیلی بات نہیں کہ کس قسم کا خون ہے یہ، لیکن دوسری ایک آیت سورہ انعام میں آ رہی ہے، اس کے اندر اللہ نے فرمایا الدم المسفوح، اس کے ساتھ ایک ورڈ اور بھی آیا، اس کے اندر ہے دم مسفوح۔ دم مسفوح کا مطلب ہوتا ہے جب آپ جانور ذبح کرتے ہیں تو اس وقت جو خون بالکل تیزی سے نکلتا ہے اس کو کہتے ہیں دم مسفوح۔ اب جب جانور ذبح ہو جاتا ہے تو اس میٹ کے اندر اور چمڑے کے اندر اور اسی طریقہ سے ہر جگہ پہ خون ہوتا ہے، وہ حلال ہے آپ کے لیے۔
اور آپ اگر چاہے کہ میں گوشت کو جو ہے یوں ہی کھا لوں، پانی میں صاف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو. کیوں؟ وہ جو بلڈ اندر ہے وہ بلڈ آپ کے لیے حلال ہے. ہاں، اگر جو خون ذبح کرنے کے وقت نکلا اگر وہ خون گوشت میں لگ گیا تو ناپاک ہے، وہ آپ استعمال نہیں کر سکتے، وہ آپ کھانے ہیں. وہاں تک کہ وہ خون اگر آپ کے کپڑے میں لگ گیا وہ بھی ناپاک ہو جائے گا، بالکل ناپاک ہے. وہ اللہ فرمائے سامنے آ رہا ہے وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، یہ ناپاک ہے، یہ گناہ کا کام ہے. تو اس لیے زمانہ جاہلیت میں یہ جو لوگ ہوا کرتے تھے وہاں پہ یہ ساری، ایک تو یہ میتہ کھاتے تھے، مردار جانور کھاتے تھے، اور تاریخ میں آتا ہے، حدیث میں بھی آتا ہے کہ یہ لوگ خون کو بڑے شوق سے پیتے تھے. بلکہ یہ بھی آیا کہ جب ان کے گھر پہ کوئی مہمان آیا کرتے تھے تو مہمان کو جو ہے جسے ہم ڈرنکس دیتے ہیں، کوئی پینے کے لیے کوئی چیز پیش کرتے ہیں، وہ لوگ مہمان کو مہمانداری کرنے کے لیے یہ خون پیش کیا کرتے تھے. یہ بڑے بڑے شوق سے یہ لوگ بلڈ پیا کرتے تھے. تو اللہ نے فرمایا وَالدَّمْ، یہ تمہارے لیے حرام ہے. اچھا، اس میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں دو چیزیں حلال کر دی. ایک نمبر یہ ہے جو انسان جانور کے بدن کے اندر تلی ہوتی ہے، وہ بھی خون ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے حلال ہے، تمہارے لیے حلال ہے. اور اس طریقے سے کیا ہوتا ہے، کلیجی ہوتی ہے، یہ بھی حلال ہے تمہارے لیے. تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس کو حلال قرار دیا ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ. دیکھیں عجیب، قرآن شریف کا جو ورڈ ہوتا ہے ایک ایک ورڈ کے اندر ایک وجہ ہوتا ہے کیوں اللہ نے اس میں یہ ورڈ ہر جگہ کے اندر اللہ نے فرمایا علیکم المیتۃ، صرف ایک ورڈ، میتہ کو تمہارے لیے، مردار کو تمہارے لیے حرام کر دیا گیا ہے، دم بلڈ کو تمہارے لیے حرام کر دیا گیا ہے. اللہ نے فرمایا وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ، خنزیر جو سور ہے اس کا گوشت بھی تمہارے لیے حرام ہے. اچھا، یہ گوشت کیوں ذکر فرمایا اللہ نے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی انسان ایسا نہیں کہہ سکتا کہ کوئی بات تو یہ چل رہی تھی کہ اگر کوئی آدمی نے بسم اللہ کہہ کے ذبح کر دیا جانور تو اس کے لیے حلال ہے. تو اگر کوئی آدمی خنزیر کو ذبح کر دے یہ بھی حلال ہو جانا چاہیے. تو اللہ نے اس کو لحم ورڈ استعمال کیا، وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ. خنزیر کے اندر جو گوشت ہوتا ہے یہ بھی تمہارے لیے حرام ہے. اب یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے تو بسم اللہ کہہ کے ذبح کیا. تو یہ لحم ورڈ یہاں پہ آنے کی وجہ سے خنزیر کی ہر چیز حرام ہے، ہر چیز حرام ہے. ہڈی بھی حرام ہے، گوشت بھی حرام ہے، چربی بھی حرام ہے، پھر اس کے بعد جو ہے چمڑا بھی حرام ہے. یہاں تک کہ دوسرے جو جانور ہوتے ہیں وہ مر گیا، گائے مر گیا اور آپ نے جو ہے اس کا چمڑا نکال کر اس کو دباغت کی، اس کو صاف کر دیا، تو اس پر نماز بھی پڑھنا جائز ہے اگرچہ یہ عمردار تھا. لیکن یہ خنزیر کا جو چمڑا ہے یہ بھی حرام ہے، اس کے اندر آپ نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، کچھ نہیں کر سکتے آپ، ہر چیز اس کے اندر ناپاک ہے. آپ کہیں گے یہ لوگ کہا کرتے تھے زمانہ جاہلیت میں، یہ مذاق اڑاتے تھے، یہ کہا کرتے تھے تم لوگ کیسے مسلمان ہو، کیسے لوگ ہو تم جو جانور تم خود مارتے ہو اس کو تم کھاتے ہو. گائے ذبح کر دیا، کس نے مارا؟ آپ کے ہاتھ سے، وہ مرا ہے، یہ تو تم کھاتے ہو. اور جس جانور کو اللہ نے مارا وہ تم نہیں کھاتے ہو. ایک جانور مر گیا،
مارنے والا تو ہر جانور کا مارنے والا اللہ ہی ہوتے ہیں، لیکن ظاہری اعتبار سے اللہ اس کو موت دی. تو جس جانور کو اللہ نے خود مارا اس کو تم نہیں کھاتے ہو. جو اللہ نے مارا اس میں اندر برکت ہونی چاہیے. دیکھیں مینٹالٹی کیسے ہوتی ہے. انسان کا دماغ جب ٹیڑھا ہو جاتا ہے تو ایسے ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو عجیب اور غریب بات ہے کہ اللہ نے جس جانور کو مارا تم نہیں کھاتے ہو اور خود مار کے کھاتے ہو. تو وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ، خنزیر کی ہر چیز، اس کے بدن کے اندر جو کچھ ہوتی ہے، جو کچھ ہوتا ہے، ہر چیز حرام ہے، ناپاک ہے. وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ. تو اللہ فرماتے ہیں وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ. أَحَلَّ يُحِلُّ إِحْلَالًا کا مطلب ہوتا ہے اونچی آواز کرنا. اس کو کہتے ہیں اونچی آواز سے آپ باتیں کر رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں اہلا. احل یحل احلال. اس لیے رمضان المبارک میں جب نیا چاند نظر آتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہلال کہتے ہیں. ہر چاند کو ہلال نہیں کہتا. جو چاند پہلی رات میں آسمان میں نظر آتا ہے اس کو کہتے ہیں ہلال. اچھا، اس کو ہلال کیوں کہتے ہیں؟ عربک زبان عجیب اور غریب ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ جب نیا چاند نظر آتے ہیں تو لوگ چلاتے ہیں کہ دیکھو چاند نظر آ گیا. ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، دکھاتے ہیں، چلاتے ہیں. اس لیے اس کو ہلال کہتے ہیں. تو یہاں پہ احلال کا مطلب ہوتا ہے ذکر کرنا. ذکر کرنا، ذکر کرنا مطلب یہ کہ کوئی بات ذکر کر دینا. تو وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ کا مطلب یہ ہو رہا ہے جس جانور کے اندر اللہ کا نام ذکر نہیں ہوتا ذبح کرنے کے وقت، وہ تمہارے لیے حرام ہے. وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ، غیر اللہ کے نام پر جو جانور ذبح ہوتا ہے. آپ نے بسم اللہ کہہ کے اجمیر شریف میں گئے اور آپ نے جو ہے بسم اللہ کہہ کے ذبح تو کر دیا، لیکن ایک ہوتا ہے کہ آپ نے جو ہے ذبح کرنے کے وقت اللہ کا نام لیا ہی نہیں، آپ نے کسی اور کے نام پہ آپ نے ذبح کر دیا. یہ حرام ہے، آپ کے لیے کھا نہیں سکتے. صرف اتنا نہیں کہ آپ نے جو کام کیا یا جو عمل آپ سے ہوا ہے یہ حرام ہے، صرف اتنی بات نہیں ہے، جو جانور اپنے ذبح کیا ہے وہ جانور کا گوشت بھی آپ کے لیے حرام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے ساتھ آپ نے شرک کیا ہے، اس لیے جانور بھی حرام ہے. اور ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ نے ذبح کرنے کے وقت تو اللہ کا نام لیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ اللہ اکبر، لیکن ذبح کرنے کے وقت آپ کے دل کے اندر یہ نیت ہے کہ میں جو ہے اس جانور کو ذبح اس لیے کر رہا ہوں کہ میرا جو پیر صاحب ہے وہ میرے اوپر خوش ہو جائیں گے. اجمیر شریف میں جو وہاں پہ پیر صاحب ہے، وہاں کے جو لوگ ہیں وہ میرے اوپر خوش ہو جائیں گے. یہ جانور بھی آپ کے لیے حرام ہے، یہ جانور کا گوشت بھی آپ کے لیے حرام ہے، استعمال کرنا بھی حرام ہے. اس لیے کہ آپ کے دل کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی کا نام نہیں ہے، اور اللہ کے نام کے بغیر جو جانور ذبح کیا جاتا ہے اس کا گوشت آپ کے لیے حرام ہے. دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں، سورہ پہلے گئی وہ آیت، وَمَا لَكُمْ، بعد میں آئے گی یہ بات، وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، تم وہ جانور کا گوشت مت کھاؤ جس جانور کے اندر اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہے. وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، یہ تو ناپاک ہے، یہ تو گناہ ہے. تو اس لیے انشاءاللہ سامنے آیت آ رہی، اس میں بھی ہم تفصیل سے بات کریں گے
کہ آج کل کی جو جانور ذبح ہوتا ہے اس انشاءاللہ بات ہوگی بعد، لیکن ابھی میں کرنا نہیں چاہتا ہوں. تو خیر یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، اللہ کے نام بغیر، غیر اللہ کا نام. غیر کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے بغیر کسی اور کا نام. اب اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے جیسے زمانہ جاہلیت میں وہ لوگ مورتی کے نام پہ ذبح کرتے تھے، یہ بھی ہو سکتا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی اور انسان کے نام پہ، پیر کے نام پہ، اللہ والے کے نام پہ، ولی کے نام پہ، جو بھی ہو، اللہ کے بغیر کسی اور کے نام پہ، چاہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی کیوں نہ ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ بھی اگر کوئی انسان کوئی جانور ذبح کرے تو وہ جانور بھی مسلمانوں کے لیے کھانا حرام ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اوپر اور کوئی کون ہو سکتا ہے؟ کون ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مانتے ہیں، صرف مانتے نہیں، وہ تو ہماری آنکھوں کی جو ہے ٹھنڈک ہے. ہم تو ہر چیز نبی کے سنت مطابق کرنا چاہتے ہیں، وہ الگ بات ہے. لیکن جہاں پہ شریعت کا حکم جس طریقہ سے آپ کے سامنے آئے گا، اور یہ حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اللہ کا نام اس وقت ہوگا، کسی اور کا نام نہیں ہو سکتا، تو وہ جانور آپ کے لیے حرام ہو جائے گا. وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ. انخناق کا مطلب ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، آپ نے جو ہے گلا کو کیا کہتے ہیں، اس کو گھٹا دیا، اس طریقہ سے پکڑا، اور اس پکڑنے کی وجہ سے وہ جانور مر گیا، تو اس کو کہتے ہیں المنخنقہ. اب اس کی زمانہ جاہلیت میں بہت ساری صورتیں تھیں. یہ لوگ کیا کرتے تھے، بعض دفعہ ہاتھ سے گلے میں پکڑتے تھے اور وہ جانور مر جاتا تھا اور وہ جانور وہ کھا لیتے تھے. بعض دفعہ یہ کیا کرتے تھے، رسی سے باندھ کے چھوڑ دیتے تھے، وہ مر جاتا تھا اور وہ کھا لیتے تھے. بعض دفعہ یہ لوگ جانور کو جو ہے دو لکڑیوں کے بیچ میں گلا گھسا دیتے تھے اور اس سے وہ جانور مر جاتا تھا، تو وہ لوگ کھاتے تھے. ان کا طریقہ، یہ طریقہ کار ان کے پاس رائج اور جو یا ان کے پاس ایسا ہوا کرتا تھا. تو اس کو کہتے ہیں والمنخنقہ. تو اگر کوئی جانور ایسا مر گیا تو یہ جانور بھی اس میتہ کے اندر شامل ہے. جو جانور یوں ہی مر گیا اس کا جو حکم ہے اس کا بھی وہی حکم ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں الموقوذۃ، وقد یقظ کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ جانور کو پٹانا. آپ نے جو ہے نا لاٹھی لے کر جانوروں کو پٹائی کرنا شروع کی، یہاں تک کہ اتنی پٹائی کی کہ وہ مر گیا. کیا اس کو کہتے ہیں الموقوذہ. یہ سب ہوا کرتا تھا اس وقت، کیونکہ وہ اس وقت کے جو لوگ ہوا کرتے تھے عجیب اور غریب، ان کے اندر کسی قسم کا رحم کچھ نہیں تھا. یہ بھی ایک طریقہ تھا ان کے پاس، بس لاٹھی لیا اور جو ہے نا مار پٹائی شروع کی اور مر گیا، کھا لیا. افرماتے والمتردیۃ، المتردیۃ کا مطلب ہوتا ہے کوئی جانور اوپر سے گر گیا اور وہ مر گیا. قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا وما یغنی عنہ مالہ اذا تردى، وہاں بھی یہ ورڈ آیا وما یغنی عنہ مالہ اذا تردى. مطلب کیا اس کا؟ عجیب. اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے وما یغنی عنہ مالہ،
جو آدمی دنیا دار ہے، اللہ کو نہیں پہچانا، دنیا میں حبیب کو نہیں پہچانا، دین کو نہیں پہچانا، یغنی عنہ مالہ، ان کا مال آخرت میں کوئی کام نہیں آئے گا۔ اذا تردى، جب یہ جہنم کی آگ میں گر جائے گا، اس وقت اس کا مال اس کے لیے کوئی کام نہیں آئے گا۔ تو یہ التردیہ کا مطلب ہوتا ہے اونچی جگہ پہ جانور کھڑا ہے اور وہ کسی وجہ سے نیچے گر گیا، اب گرنے کی وجہ سے وہ مر گیا، تو اب یہ آپ کے لیے کھانا حلال نہیں ہے۔ اس کا ایک صورت یہ بھی ہو سکتا ہے، آپ نے جو ہے شکار کرنے کے لیے گیا، ٹھیک ہے، پہاڑ کے اوپر ڈیر ہے، آپ نے اس کو شوٹ کر دیا۔ اب شوٹ کرنے کے بعد چونکہ وہ اوپر کسی اور جگہ میں وہ کھڑا تھا، وہ گر گیا۔ اب یہاں پہ مسئلہ آ گیا کہ اب اس جانور آپ کے لیے کھانا حلال ہے یا حرام ہے؟ آپ نے جب تیر مارا، بسم اللہ کہہ کے مارا، اور یہ بھی ہے آپ نے اگر تیر مار دیا اور بسم اللہ کہہ کے مارا تو آپ کے لیے کھانا جائز ہے، تو سامنے آ رہی بات انشاءاللہ۔ تو اب یہ جانور جو اوپر کھڑا تھا وہ تو گر گیا، اب یہ گرنے کی وجہ سے مرا یا آپ کی تیر کی وجہ سے مرا؟ کس کی وجہ سے مرا آپ کو پتہ نہیں کچھ، اس لیے آپ کے لیے وہ کھانا ناجائز ہے۔ اگرچہ آپ نے تیر مارا، اس کے باوجود آپ کے لیے کھانا وہ حرام ہے، کیونکہ آپ مشکوک ہو گیا اس کس لیے مرا، یہ تیر کی وجہ سے یا گرنے کی وجہ سے۔ اور اسی طریقہ سے آپ نے جو ہے ایک پرندہ اوپر ہے اور آپ نے اس کو جو ہے تیر مارا، وہ پانی میں گر گیا، اب یہ جو مر گیا یہ کس وجہ سے مرا؟ پانی کی وجہ سے مرا یا آپ کی تیر کی وجہ سے مرا؟ اس لیے آپ نہیں کھا سکتے اس کو، شک آ گیا اس کے اندر۔ یعنی آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان نے کہہ دیا چلو کھا لیتے ہیں، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ کسی مسلمان نے کہہ دیا کہ بھائی چلو یہ حلال ہے، آپ کچھ تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر اس میں کیا ہوا؟ ایک مسلمان نے اپنا تیر لے کے اس کو مارا، اس کو بسم اللہ بھی کہا، وہ گر گیا، صرف اتنی بات ہے پانی میں گرا، وہ فقہاء لکھتے نہیں اس کے اندر شک آ گیا، نہیں کہہ سکتے۔ تو خیر، تو والمتردیۃ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی جانور اوپر کھڑا ہے اونچی جگہ پہ اور وہ وہاں سے گر گیا، اب وہ گرنے کے بعد مر گیا، تو آپ کے لیے جائز نہیں کھانا۔ ہاں وہ الگ بات ہے سامنے آ رہی ہے کہ آپ نے گرنے کے بعد گئے، وہاں پہ جانے کے بعد دیکھا ابھی تک زندہ ہے، آپ نے ذبح کر دیا، الگ بات ہے، لیکن یہ کہہ رہے کہ یہ مر گیا، تو مرنے کے بعد وہ آپ کے لیے کھانا حرام ہے۔ وَالنَّطِيحَةُ، نطیحۃ کا مطلب ہوتا ہے جب ایک جانور دوسرے جانور کے ساتھ لڑتا ہے اور لڑنے کی وجہ سے ایک مر گیا، ٹھیک ہے، اب وہ آپ کے لیے کھانا حرام ہے۔ وہ جانور اس کو کہتے ہیں نطیحہ، دو جانور آپس میں لڑ رہے ہیں سینگ سے، جیسے تو ہوتا ہے نا، تو ایک گر گیا، مر گیا، ناجائز ہے۔ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ، اسی طریقہ سے تمہارے لیے کھانا حرام ہے وہ جانور جس کو درندہ جانور نے کچھ کھا لیا۔ السبع کا مطلب ہوتا ہے ایسا ایک جانور، اس لیے سمجھ لیں اس ورڈ کو تاکہ آپ کا ذہن صاف ہو جائے۔ سبع کا مطلب ہوتا ہے ایک جانور، وہ ایسا ایک جانور ہے جس کے منہ میں 4 بڑے بڑے دانت ہیں، دیکھا آپ نے کبھی شیر کو یہاں کے یہاں کے یہاں کے یہاں کے؟ سبعون کا مطلب ہوتا ہے اس قسم کا جانور، اور یہ جانور جب بھی کوئی انسان کو دیکھتا ہے یا کسی جانور کو دیکھتا ہے حملہ کر دیتا ہے، حملہ کر دیتا ہے۔ اور ایک صفت اس کے اندر یہ ہے کہ
جب بھی کسی انسان کو یا کسی جانور کو وہ پکڑتا ہے تو سب سے پہلے وہ گردن میں پکڑتا ہے. وہ یہ 3 صفت ہے. سبعون کا مطلب ہوتا ہے جس جانور کے اندر یہ 3 کوالٹیز ہے اس کو کہتے ہیں سبعون. اور اس کو ہم اردو میں درندے جانور یا جو کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں. تو اس کے اندر 3 صفت. ایک ہے بڑے بڑے دانت ہیں اس کے اندر. نمبر 2 یہ جانوروں پر حملہ کرتے ہیں. نمبر 3 جب بھی حملہ کرتے ہیں تو گردن پر حملہ کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں السبع. اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ، وہ جانور جس کو اس قسم کے جانور نے کھا لیا. کھانے کا مطلب کچھ حصہ کھا لیا. اب آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ باقی جو رہ گیا وہ آپ لے کے آ گئے اور آپ نے اپنا اچھی طریقہ سے پکا کے کھا لیا. ایسے زمانہ جاہلیت میں ایسے لوگ کرتے تھے. تو اللہ نے فرمایا نہیں اِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ، مگر اگر تم نے اس کو پاک کیا ہے. ذکا تو مطلب تم نے اس کو پاک کر دیا. پاک کر کے مطلب یہ ہے جانور نے اس کو پکڑ لیا، پکڑنے کے بعد کچھ تو ایک ران اس نے کھا لیا، لیکن آپ جو ہے نا بھاگ کے گئے اور جا کے دیکھا کہ جانور ابھی تک زندہ ہے. آپ نے اس کو ذبح کر دیا بسم اللہ کر کے. تو باقی جو گوشت اس جانور کے اندر باقی ہے یہ سارے آپ کے لیے کھانا جائز ہے. اس کو کہتے ہیں زکیتم. اگر تم نے اس کو پاک کر دیا، اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ جب تک آپ بسم اللہ نہیں کہیں گے، بسم اللہ کا مطلب اللہ کا نام، ضروری نہیں کہ بسم اللہ کہیں. ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ذبح کرنے کے وقت بسم اللہ ہی کہنا پڑے گا. نہیں، کہا گیا ذکر اللہ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ. اللہ کا نام لیا اور آپ نے اللہ اکبر کہہ دی یا آپ نے الرحیم کہہ دیا یا جو بھی آپ نے کہہ دیا، اللہ کا نام آپ نے لے لیا، جائز ہو گیا کھانا. بسم اللہ کہنا وہ الگ بات ہے. ہر کام سے پہلے بسم اللہ کہنا ثواب کی بات ہے، لیکن بسم اللہ کہنا یہ ضروری ہے، یہ ضروری نہیں. اللہ کا نام لینا ضروری ہے. جو وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ. اسی طریقہ سے اللہ فرماتے ہیں وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ، جس جانور کو ذبح کیا گیا ہے نصب کے اوپر. نصب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بعضوں نے کہا کہ نصب کا مطلب ہوتا ہے مورتی، بعضوں نے کہا کہ نہیں، نصب کا مطلب ہوتا ہے الاحجار، پتھر. بعض لوگ یہ کہتے ہیں نصب کا مطلب ہوتا ہے مقامات، جگہ. اس کا مطلب کیا ہو رہا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بیت اللہ کی ارد گرد ان لوگوں نے کچھ پتھر رکھے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ بہت ہی اعلیٰ قسم کے پتھر ہے. اور یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ اس پتھر کے نام پہ جانوروں کو ذبح کرتے تھے. بعض دفعہ یہ کیا کرتے تھے جانوروں کو اس پتھر کے اوپر ذبح کرتے تھے اور یہ سمجھتے تھے یہ بہت بڑی بات ہے، اس سے اللہ خوش ہوتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ، جو جانور پتھر کے اوپر ذبح کیا جاتا ہے، جو جانور پتھر کے اوپر ذبح کیا جاتا ہے وہ تمہارے لیے حرام ہے. تو اب وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے پتھر اصل بات نہیں ہے. بات یہ تھی کہ دل کے اندر ان کی یہ بات تھی کہ اس سے اللہ یعنی کسی اور کے نام پہ ذبح کر رہے تھے. وہ سمجھتے تھے
کہ اگر ہم اس کے نام پہ ذبح کریں گے تو ہمارا یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. تقرب الی اللہ، اللہ کی عبادت سمجھتے تھے یا مورتی کی عبادت سمجھتے تھے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا اگر تم نے وہاں پہ ذبح کیا تمہارے لیے حرام ہے. نیکسٹ، یہ بہت اہم ہے. اللہ فرماتے ہیں وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اسی طریقہ سے تمہاری قسمت کے اندر کیا ہے، تمہاری قسمت کے اندر کیا ہے، اس کا پتہ لگانے کے لیے، اس کا پتہ لگانے کے لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ استسقام کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی قسمت میں کیا ہے، قسمت کے کیا ہے، آپ کے لیے اچھائی ہے برائی ہے. اس کو پتہ لگانے کے لیے یہ لوگ کیا کرتے تھے، کعبہ کے اندر ایک مورتی تھا، اس کا نام تھا ہبل. تو یہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اچھا یا برا، یا یہ کام میں میرے لیے اچھائی ہے برائی ہے، اس کا مالک یہ ہبل ہے. تو اور اس ہبل مورتی کے وہاں کچھ تیر رکھے ہوئے تھے وہاں پہ، اور اس کے اندر مختلف چیزیں لکھی ہوئی تھی. ایک کے اندر اس نے کہ اللہ تمہارے پر راضی ہے، ایک کے اوپر لکھا ہے کہ اللہ تمہارے پر ناراض ہے، ایک کے اوپر لکھا تھا کہ اگر تم آج یہ کام کرو گے تمہارے لیے یہ اچھا ہے یہ برا ہے، اس میں لکھا ہوا تھا. اور اس کا ایک ذمہ دار بھی ہوا کرتا تھا، اس کا ایک ذمہ دار بھی ہوا کرتا تھا. جب بھی کوئی آدمی سفر میں جانے کے ارادہ کیا تو پہلے وہ بیت اللہ میں جایا کرتا تھا، اور اس ہبل کے پاس جو وہ آدمی بیٹھا ہے اس کے پاس جایا کرتا تھا. اچھا میں تو آج جا رہا ہوں فلاں جگہ پہ تجارت کے لیے، اب مجھے بتاؤ کہ میرے لیے جانا اب یہ کیا مناسب ہے مناسب نہیں ہے. تو وہ جو آدمی ذمہ دار ہے وہ ایک تیر اٹھا کے اس کو دیتا تھا کہ بھئی یہ لے لو. اب دیکھا کہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ نہیں آج سے تم نہیں جا سکتا، تمہارے لیے بہت ہی مصیبت آنے والی ہے. اور بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ اس کے اندر کچھ لکھا ہوا نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر دوسرا اور رکھ لو، تو وہ دوسرا لیتا تھا. تو اس کے اندر لکھا ہوتا کہ نہیں آج تمہارے لیے جا بہت بہتر ہے، تم بہت پیسہ کماؤ گے. تو اس قسم کی جو ہے چیزیں ہوا کرتی تھی. اس کو کہتے ہیں الاستسقام. الاستسقام ازلام کا مطلب ہوتا ہے تیر. تیر کے ذریعہ اپنی قسمت میں اچھائی ہے یا برائی ہے اس کا پتہ لگانا، اس کو کہتے ہیں الاستسقام بالازلام. الاستسقام بالازلام اس کو کہتے ہیں. اچھا، اور یہ بہت بڑی بزنس تھی مکہ مکرمہ میں اس وقت، بہت بڑی بزنس تھی. اور جو آدمی اس کام کرتا تھا وہ بہت بڑا آدمی تھا، اس کا کام یہی تھا کوئی بھی آدمی آ گیا یہ لے لو. اور اس کو ایسا مانتے تھے لوگ کہ بس یہ ابھی تک ہے ہماری اس مسلمانوں کے اندر بھی ہے. یہ کہاں سے آیا؟ یہ ہندو سے آیا، ہندو لوگوں سے ہی آیا. آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ آنے سے پہلے ہم دیکھتے تھے اچھا امریکہ میں جانا میرے لیے ہوگا کہ نہیں. تو وہ راستے میں جو ہے لوگ کیا کہتے ہیں اس کو، چڑیا لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے سامنے اتنی ہزاروں انویلپس ہے، اس کے اندر کچھ پرچہ لکھا ہوا ہے، اور اس نے چھوڑ دیا، اس نے چل کے اٹھا لیا. اوہ یا آپ کے لیے تو بہت برا ہے، نہیں کر سکتے آپ کی شادی نہیں ہوگی. سیم ایگزیکٹلی وہی چیزیں وہ لوگ کرتے تھے کعبہ کے اندر، کیونکہ وہ کعبہ کے قریب ہوا کرتے تھے، اور ہم لوگ تھوڑے دور میں ہیں، ہم بھی وہی کرتے ہیں، اور ہمارے پاس تھوڑی سی اور بھی اچھا. تو اللہ فرماتے ہیں وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، تمہاری قسمت میں اچھائی ہے یا برائی ہے اس بات کا پتہ لگانے کے لیے
تیروں کا استعمال کرنا بھی حرام ہے تمہارے لیے. اللہ فرماتے ہیں ذالکم فسق. ذالکم فسق بہت بڑا گناہ ہے, بہت بڑا گناہ ہے, شرک ہے یہ. کیوں کہ غیب کا پتہ لگانا یہ میرا اور کسی انسان کا کام نہیں اس دنیا میں, یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے. اور یہ آدمی اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر رہا ہے, کسی اور کو شریک کر رہا ہے. اس لیے اللہ کا مت کی بہت بڑا فسق ہے, یہ فجور ہے, یہ گناہ ہے. یہ اللہ ہم سب کو بچائے. یہ بہت ہی ابھی تھوڑے دن پہلے ایک آدمی میرے پاس فون کیا, کہتے میں کہیں جانے والا ہوں, لیکن پتہ نہیں جانے سے پہلے میرے ہاتھ سے کمپیوٹر گر گیا اور ٹوٹ گیا, اب میں جاؤں کہ نہیں. تو میں نے کہا آپ کے ساتھ جانا اور نہ جانا کمپیوٹر سے کیا تعلق ہو. یہ گر گیا اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ شاید میں جس کام کے لیے جا رہا ہوں اس میں میں کامیاب نہیں ہو سکوں گا. سیم مینٹالٹی, سیم چیز. تمہاری کامیابی تھوڑا ہی اس کے اندر ہے, کامیابی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالی اگر آپ کو کامیابی دینا چاہیں گے تو اس میں کیا ہے. تو یہ اللہ فرماتے ہیں وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ, بالازلام, کہ اچھائی اور برائی اس کا پتہ لگانا اللہ کے بغیر کسی اور کے ذریعہ تمہارے لیے حرام ہے. حرمت علیکم المیتہ. دیکھیں بات تو چل رہی تھی جانور کی, حرام اور حلال کی بات چل رہی تھی, تو یہاں پہ یہ ان تستقسموا بالازلام کی بات کہاں سے آ گئی؟ مطلب یہ ہے یہ جو طریقہ ہے اس طریقہ سے مال کمانا بھی اور جو مال تم کماتے ہو یہ بھی تمہارے لیے حرام ہے, یہ بھی تمہارے لیے حرام ہے. خیر نیکسٹ چلتے ہیں, ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. ذالکم فسق, یہ فسق ہے. اللہ فرماتے ہیں اليوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشون. آج یئس الذین کفروا, کافر لوگ مایوس ہو گئے تمہارے دین سے. مطلب یہ ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا کام شروع کیا تو اس وقت شروع میں بڑی پریشانی آئی, لیکن ایک وقت ایسا آیا فتح مکہ ہو گیا اور صحابہ کرام بڑے خوش ہیں, تو اللہ نے فرمایا کہ آج وہ دن آ گیا کہ اب کافر یہ سوچ رہے کہ ہم نے جو کچھ کیا ہے پہلے اس دین کو دبانے کے لیے, اس دین کو سٹاپ کرنے کے لیے, اب ہماری بس کی بات نہیں ہے, یہ دن ختم ہو گیا. اليوم یئس الذین کفروا من دینکم, پھر اللہ فرماتے ہیں فلا تخشوہم, پھر کیا بات ہو گئی, اب تو تمہیں ان سے ڈرنا نہیں چاہیے, ان سے ڈرنا نہیں چاہیے. ایک وقت تمہارے پاس ایسا تھا کہ تمہارے پاس کچھ نہیں تھا, اللہ نے تمہیں مدد کی اور تم آج اتنے بڑے ہو گئے ہو, تمہاری حالت بدل گئی, پھر بھی تم انسان سے ڈرتے ہو. فلا تخشوہم, تمہارے لیے مناسب نہیں کہ تم انسان سے ڈرو. واخشونی, مجھ سے ڈرو کہ ہم نے یہ سب کچھ کیا تمہارے لیے, کوئی کسی نے کچھ نہیں کیا. یہ بات یاد رکھنا, اس دنیا میں بھی یہ انڈیویجول بھی ہو سکتا ہے, جماعت بھی ہو سکتی ہے, کوئی بھی ہو, کامیابی اور کسی چیز کا مل جانا, عزت مل جانا, یہ سارے کے سارے اللہ کے ہاتھ میں ہے.
اللہ جس کو چاہے دے دیتے ہیں، اللہ جس کو چاہتے ہیں چھین لیتے ہیں اس سے۔ اس لیے یہ بات اپنی دل میں بٹھا لیا کہ اللہ ہی کریں گے جو کچھ کرنے والا۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ ایک بہت ہی عظیم الشان آیت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں آخری جو حج ہے کرنے کے لیے گئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبل رحمت کے قریب میں ناقہ اپنی اونٹ کے اوپر سوار تھے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ صحابہ کرام نقل کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس آیت وحی کی بوجھ کی وجہ سے ناقہ اور اونٹ جو ہے بیٹھ گئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ خوشخبری دی ہے، اليوم اکملت لکم۔ اور مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ جو ایک تو یہ ہے آیت نازل ہوئی عرفات کے میدان میں، دوسری بات یہ ہے کہ عصر کے بعد نازل ہوئی ہے، وہ بھی بہت ہی اہم وقت ہے جب وقت کیا ہوتا ہے، جب دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد جبل رحمت کے بازو میں نازل ہوئی ہے، اور پھر اس کے بعد علماء کرام